باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم والدین کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈز جو گزرے ہیں وہ باپ یعنی والد کے سلسلے سے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد ہم لوگ اب والدہ ماں کے سلسلے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جا کر کے یہ گفتگو تمام یہاں پر ہو گئی کہ کن محبتوں سے وہ ہمیں پروان چڑھاتی ہے اور اپنی جان کو اپنے یعنی ہمارے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ نے یہ جو باتیں بیان فرمائی تھیں کہ ماں باپ کے سامنے یعنی جب بھی جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کر کے جاؤ، بہت ادب کے ساتھ، بہت لحاظ کے ساتھ، تو یہ فقط باپ کے لیے ہے یا دونوں کے لیے، یعنی والدین کے لیے ہے یا باپ کے سامنے جاؤ ایسا؟ کیونکہ ماں عموماً جو ہے ایک محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ میں زیادہ اٹیچ رہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے احترام کا جہاں پر بھی حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ ان میں دونوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ ماں کبھی کبھی زیادہ نظر انداز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ماں سے زیادہ قربت، زیادہ تعلق، زیادہ بے تکلفی، کیونکہ بچہ جب ذرا سا شعور اس میں پیدا ہوتا ہے، جو پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ ماں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے لٹریچرز میں آپ دیکھیے تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے ماں، امی، ملتا جلتا، اور اس کی وجہ میں بڑی دلچسپ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے معلوم ہوئی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچہ جو آوازیں نکالتا ہے شروع میں، تو اس میں جو وہ ہے اوں، ماں، تو ان آوازوں میں ملتی جلتی جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کو اور ماں، اور کیونکہ پہلی آواز جو نکلتی ہے، اور واقعاً آپ دیکھیں نہ یہ آوازوں کی تو کوئی لغت نہیں ہے کہ اس اعتبار سے اس کو سمجھ لی جائے کہ آواز، اچھا آوازوں کی بھی چلیے وہ آپ مفہوم اس کا سمجھ سکتے ہیں، مگر ماں وہ شخصیت ہے کہ جو ان باتوں کو سمجھ لیتی جو کہیں لغت میں بھی نہیں پائی جا سکتی۔ اب یہ تو اس کے نکل رہی ہے، لیکن ماں کو معلوم ہے کہ اس کو کیا، وہ باپ پوچھتا کہ کیا کیوں رو رہا ہے یہ، تو ماں کو پتہ ہے کہ اس وقت بھوکا ہے اس لیے رو رہا ہے بچہ، اس وقت گیلا ہو گیا ہے اس لیے رو رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ تو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ معلوم ایسے ہی ہو گیا کہ وہ جو ایک گہرا رابطہ ہے، ایک باطنی ربط کہ پہچانتی ہے ماں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اگر 10 اولادیں ہیں تو 10 کے 10 کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کیا پہننا پسند ہے، اس کو کیا کھانا پسند ہے، یہ کس وقت سونا چاہتا ہے، وہ کس وقت جاگنا چاہتا ہے، ہر چیز۔ اور یہیں پہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ماں کے 10 بچے ہوں تو 10 کے 10 کو پتہ ہے، 10 کے 10 کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی ماں کی پسند اور ناپسند کیا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ کتنے اس میں سے بتا پائیں گے۔ ہم خود اگر غور کریں کہ ماں کی پسند اور ناپسند کیا ہے تو یہ مشکل ہوتا ہے سمجھنا، کیونکہ وہ اتنا ضبط اور تحمل کرنے والی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، مگر سوائے چند باتوں چند اس کے، بالکل اگر اس کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر واقعاً اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی مزاج شناس بنے۔ مزاج شناس بننا آسان تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مزاج شناسی پیدا کرنی پڑے گی اگر اس کی خدمت کرنی ہے، اور اس حق کو ادا تو کیا، اس حق کا اگر شکریہ، اس لیے کہ ماں کے لیے بات آئی بھی تھی اور مجھ کو یاد آ گیا ابھی، ایک مقابلہ ہو رہا تھا بچوں کے، حسین بچوں کا مقابلہ کہ ان میں سے سب سے زیادہ حسین بچہ کون ہے۔ اچھا، اور وہاں پر ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کے پہنچی، افریقہ سے اس کا تعلق تھا ماں کا، اور ظاہر ہے کہ بیٹا بھی اس کا، تو جو معیار حسن کا ہم نے قرار دیا ہے اس معیار کے اعتبار سے، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک معیار حسن ہے جو قرآن نے قرار دیا، قرآن کریم نے،
کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی کہ بس معیار برتری تو ایک ہے کہ تم میں زیادہ متقی کون ہے، زیادہ تقوی کس کا ہے. مگر ہمارے یہاں تو دوسرے معیارات ہیں. تو اس معیار حسن کے اعتبار سے تو وہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا اس میں شامل ہونے کے لیے بھی، کہ کالا کلوٹا بچہ، مگر ماں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا تو سب سے حسین ہے، جی اس کو تو اس مقابلے میں شامل کرنا پڑے گا آپ کو. تو اب ججز پریشان ہو گئے اور بالآخر اس کو شامل کیا گیا اس مقابلے میں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہولڈ کر لیا گیا کہ بعد میں فیصلہ دیا جائے گا. اور بعد میں جو فیصلہ دیا گیا تو کہا کہ چونکہ ماں کی نظر سے دیکھیں تو اس کا بچہ سب سے حسین ہے، تو ماں کے اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے ہم سب سے پہلا پرائز جو ہے وہ اسی کو دے رہے ہیں. اچھا. اور یہی سب سے زیادہ حسین بچہ قرار پایا. تو ماں کی نظر میں تو اس کا بچہ ہی شہزادہ ہے، اسی کا بچہ چاند ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو. یہ نظر پیدا کرنا، اب وہ نظر اولاد کو بھی پیدا کرنی چاہیے. جی جی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو وہ محبت پیدا کرنی پڑے گی ان کے لیے، وہ احترام کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ان کی قربانیوں پر نظر رکھیں. جی بہت خسارے کا سودا ہے یہ کہ کوئی اپنے لیے کمزوری مول لے لے اور اپنی طاقت کسی اور کو منتقل کر دے. لیکن یہ خسارے کا سودا مسکرا کے ماں کرتی ہے کہ اپنی ساری قوتیں منتقل کر دیتی ہے اپنی اولاد کے اندر. مسکرا کے باپ کرتا ہے، دونوں کرتے ہیں یہ سودا. جی جی باپ مسکرا کے کرتا ہے کہ وہ ساری محنت برداشت کر لے گا. صحیح. مگر اتنا فرق ہے کہ وہ مرحلہ، وہ خدمت جسے کوئی مرد انجام دے ہی نہیں سکتا، اس میں ظاہر ہے کہ ماں بطن میں رکھنا، اپنے خون سے سیراب کرنا، اپنے دودھ سے پروان چڑھانا، تو یہ وہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ کوئی مرد انجام نہیں دے سکتا اس خدمت کو. یہ خدمت بھی ماں انجام دیتی ہے. نہیں، یہ تو چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا، بہت شدید زلزلہ تھا، اور اس کے بعد میں کئی دن تک ملبے میں لوگ دبے رہے. تو ایک عمارت کے اندر جن لوگوں کو نکالا گیا، بعد میں ریسکیو کیا گیا، اس میں جو ہے وہ ایک ماں اور اس کا بچہ تھا، زندہ تھے وہ. ان کو ہاسپٹل لایا گیا، علاج ہوا ان کا. تو ڈاکٹرز نے ایک چیز یہ مشاہدہ کی کہ جو چوٹ کے نشان ہیں اور جو زخم ویسے ہیں عمارت کے ملبے میں دبنے سے، وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، مگر اس کی ہر انگلی کے اوپر کٹنے کا کٹ لگا ہوا، ہر انگلی کے اوپر کٹ. اور یہ کٹ، یہ ویسا تو نہیں چوٹ کا نشان. تو جو ہے ڈاکٹر نے پوچھا بعد میں کہ یہ کس طرح کے نشان ہے. تو اس نے کہا کہ میں وہاں پہ دبی ہوئی تھی، ملبہ تھا، باہر تک آواز جا نہیں سکتی تھی، بچہ روتا تھا اور میرا دودھ خشک ہو چکا تھا. مجھ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیسے اپنے بچے کا پیٹ بھروں، کیسے اس کو زندہ رکھوں. جب میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے خون ابھر آیا تو وہ اس کے منہ میں دیا. تو اس نے وہ چوسا. کہا کہ جب تک مجھے کو ہوش رہا میں یہی تدبیر کرتی رہی کہ میں اپنے انگلیوں کو کاٹتی تھی اور اس کے منہ میں دیتی تھی. اور اس طرح یہ کوئی دنیا میں قربانی ایسی دے سکتا ہے؟ ماں کوئی، اس لیے یہ ماں کی قربانی. تو جب ہم ان قربانیوں پہ نظر رکھیں اور اس ایثار کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، تبھی وہ جذبہ شکریہ کا پیدا ہوگا، اور تبھی ہم کو یہ احساس ہوگا کہ ہم ان کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے. یہی سوال لے کے حضور سرور کائنات کی خدمت میں آیا تھا آنے والا کہ میں نے اپنی ماں کو اس عالم میں حج کرایا کہ اپنے کندھوں کے اوپر سوار لے کے میں اس کو چلا، اور اتنا ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا، گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میرے پیر کا گوشت جو ہے وہ چھالے پڑ گئے اور گوشت جو ہے وہ الگ ہو گیا ایک طرح سے. اور میں نے اتنی خدمت کی ہے ماں کی، اور ویسے بھی میں ہمیشہ اس کی خدمت کرتا ہوں، ہر چیز کا خیال کرتا ہوں. تو کیا میں نے حق ادا کر دیا ماں کا؟ تو پیغمبر اکرم نے جو جواب دیا 2-3 الگ الگ موقعوں پر، امام کی خدمت میں بھی اسی طرح سے آیا، رسول کی خدمت میں بھی، سب کا جواب ایک جگہ کریں تو جواب ایک ہی ہے کہ تم کیا خدمت کا حق ادا کرو گے، کیا تصور کر سکتے ہو خدمت کا حق ادا کرنے کا ماں کی. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو ابھی ایک درد کی اس لہر کا حق نہیں ادا ہوا جو تجھے دنیا میں لاتے ہوئے درد تیری ماں نے برداشت کیا تھا. تو حق تو ادا ہو نہیں سکتا، احسان ان کا اتنا زیادہ ہے. ہاں بس اپنے شکریہ کو خالص کرتا چلا جائے، جتنا خالص شکریہ ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان. کوئی، میں نے عرض کیا، کوئی خسارے کا سودا اتنا نہیں کرتا. جو رشتہ بیان کیا جاتا ہے، مچھلی پانی کا رشتہ بہت بیان کیا جاتا ہے
کہ مچھلی اور پانی، لیکن مچھلی جب جال میں پھنس جاتی ہے تو پانی بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ میں اور اولاد میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے، جی، یا یہ پیدا ہو جائے تو یہ زندہ رہے یا میں زندہ رہوں، تو ماں ہمیشہ یہی انتخاب کرتی ہے کہ میں مر جاؤں لیکن میرا بچہ زندہ رہے۔ تو پانی اور مچھلی کا رشتہ نہیں بھائی، ماں اور اولاد کا رشتہ، یہ رشتہ ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال اس طرح سے جو بات کہی جاتی ہے کہ ماں خدا کی محبت کے جو مظہر ہے، اس کا ایک یعنی محبت دیکھنا ہو خدا کی تو ماں کی محبت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا یہی سب یعنی وجوہات ہیں جو محبت ماں کی طرف سے دکھائی دیتی ہے تو ہم سمجھیں ماں یا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یا کسی اور طرف رخ اس کے ذریعے بیان کیا گیا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی جو بندے سے محبت ہے اس کو تو ہم دنیا میں کسی چیز پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے، جو بات آتی ہے، وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ دنیا میں کوئی محبت، اگر محبت کہے جانے کے لائق ہے کہ جس میں نہ کوئی خود غرضی ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو، نہ کوئی یہ تمنا ہو کہ یہ پلٹ کے ہمیں کوئی صلہ اس کا عطا کریں گے، تو وہ محبت ماں کی محبت ہے۔ اچھا، بالکل بے لوث محبت ہے، اور اس اعتبار سے رحمت خدا کا مظہر ماں کو، والدین کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ والدین میں نے عرض کیا چونکہ ماں کی قربانی زیادہ، لہذا ماں کو اللہ کی رحمت کا مظہر، بلکہ صفات الہی کا مظہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی صفات کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو اللہ رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، جی، اور اس کی رحمت کا مظہر ماں اس دنیا کے اندر ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، معصوم نے فرمایا بھی ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے اندر 3 صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا مومن کہ جس کے اندر ایک صفت اللہ والی ہوگی، ایک صفت رسول اللہ والی ہوگی، ایک صفت اہل بیت والی ہوگی۔ اللہ والی صفت کہ اللہ ستار العیوب ہے، اس کو بھی ستار العیوب ہونا چاہیے، یہ بھی بندوں کے عیب پہ پردہ ڈالے۔ رسول اللہ والی صفت کہ پیغمبر ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، تو اخلاق رسول اللہ والا، اور اہل بیت جو ہر مصیبت پہ صبر کرتے تھے، صبر اہل بیت والا۔ تو اس میں ستار العیوب ہونا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی خطا کر دی ہے تو اب بھائی رشتہ توڑ رہا ہے کہ میرا بھائی نہیں ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں، دوست کہہ رہے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہر ایک منہ موڑ لیتا ہے، باپ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، مگر وہ ماں ہے کہ جو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، جو کہتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تو اس کے فلاں دوست نے اس کو بگاڑ دیا، اس کی صحبت کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا، ورنہ یہ دل کا بہت اچھا ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے اس کو پتہ چل جائے برائیوں کا تو کبھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ دنیا کو بتاتی پھر رہی ہے، بلکہ باپ سے بھی چھپاتی ہے، باپ سے بھی چھپاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ چھپانا یہ مظہر ہونا ہے صفات الہی کا۔ اور اگر دیکھیں اللہ کی صفت امام نے بیان فرمائی، یا سریع الرضا، جلدی راضی ہو جانے والا، اس اعتبار سے دیکھیں تو ماں ہے کہ جو سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے، اور اس کی ناراضگی کوئی ناراضگی ہے، ذرا سا محبت سے آ کے لپٹ جائے تو فوراً راضی ہو جاتی ہے۔ سب پھر وہی بات ہے، سب ناراض ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ پھر بھی انتظار کر رہی ہے، پھر بھی رات کو جاگ رہی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم، سمجھا رہی ہے اپنے گلے سے لگا کے لپٹا کے بوسے لے کے کہ نہ کرو، دوسروں کی مثالیں دے رہی ہے، دیکھو وہ برباد ہو گئے، انہوں نے ایسا کیا تو وہ، ہر اعتبار سے جو صرف رحمت ہی رحمت ہے، محبت ہی محبت ہے، جس کی شخصیت صرف محبت سے عبارت ہے، وہ ماں کی شخصیت ہے۔ تو کیا کہیں گے ہمارے ناظرین سے، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ ماں کی بد دعا سے ہمیں پھر کس طرح سے بچنا چاہیے، یا یوں کہوں کہ ماں ناراض نہ ہونے پائے، کیسے اس کا برا اثر بھی کیا ہو سکتا ہے، بچا جائے، کیا کہیں گے؟ والدین کی نافرمانی کو یوں بھی اللہ کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے، وہ بتایا گیا بار بار کہ اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یہاں تک آیا حدیث قدسی میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی، ایک بندہ اپنے دامن میں تمام انبیاء کی نیکیاں لے کے پہنچے اور والدین اس سے ناراض ہوں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے اس کو جنت کی بو بھی نہیں سونگنے دوں گا، جنت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر
آپ ذرا سا غور کریں کہ کتنی نیکیاں مثال دی جا رہی ہے اس کی کہ انبیاء کی نیکیاں سمیٹ کے اپنے دامن میں آئے. پھر بھی ویسے بار بار بیان کیا جا رہا ہے. قسم کھا لی تھی ایک شخص نے کہ میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں جو ہے وہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا اور دہلیز کا بوسہ لوں گا. اور پھر پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ یہ میں نے منت مانی تھی. منت ماننے سے پہلے بھی دیکھنا چاہیے کس چیز کی منت مانی جا رہی ہے. اگر مان لی اس نے، اب آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ میں نے ایسی منت مان لی ہے، اب ظاہر ہے اگر جنت کی دہلیز کا بوسہ لینا ہے تو جنت میں جانے کے لیے تو پہلے مرنا پڑے گا. اب اس کے سامنے پریشانی ہے کہ جنت کا اس کا کیسے پورا کروں. تو پیغمبر اکرم نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ زندہ ہیں. کہا جا کے باپ کی پیشانی کا بوسہ لے اور ماں کے قدموں کا بوسہ لے. باپ کی پیشانی یعنی جنت کی چوکھٹ اور ماں کے قدم یعنی جنت کی دہلیز، تیری منت پوری ہو جائے گی. اچھا، تو یہ متوجہ کیا جا رہا ہے. علماء نے بار بار متوجہ کیا کہ دیکھو معصوم یہ فرما رہے ہیں، معصوم یہ فرما رہے ہیں. استاد جواد عاملی کے حوالے سے میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیان کیا ہے انہوں نے کہ والدین کے عاق نہ ہو جانا، اس لیے کہ والدین کا عاق ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور عاق ہو جانا والدین کا یہ نہیں، وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا وہاں پہ کہ یہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا اور کسی بات کو کہی اور آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی تو آپ عاق ہو جائیں گے جی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں مفہوم یہ ہے کہ بغیر ضرورت، بغیر کہے ہوئے ان کی ضرورت کو پورا کرنا. جی، اگر تم نے ان کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار سے پھل لے کر آئے ہیں، والدین دوسرے کمرے میں موجود ہیں، ہم جو ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ کمرہ بند کر لیا اندر سے کہ یہ چیز ان کو نہیں دینی یا وہ یا یہ کم ہے یا اس طرح کی چیزیں جو سماج میں خبریں آتی ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ شکایتیں اس طرح کی آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے. اور ایسی چیزیں کہ ہو جاتی ہیں کئی. والدین اگر کچھ کہہ دیں کہ یہاں لے چلو یا وہاں ملوا دو فلاں سے یا یہ، تو ان کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوتا. یہی چیز کہ وقت ان کے لیے ان کو ہمارا سرمایہ نہیں چاہیے. اول تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ انہی کا بنایا ہوا. صحیح بات ہے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہی گھر کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، اپنے ہی مال کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں کہ اب ان کو اپنا ہی مال خرچ کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت پڑ رہی ہے. یا زبان سے ہم کچھ بھی نہ کہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں اولاد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیٹی ناراض نہ ہو جائے اس بات سے. تو وقت ان کو دینا، سرمایہ ان پر خرچ کرنا. معصوم نے فرمایا اس بات کو کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کے لیے نان و نفقہ فراہم کرنا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے. جی، اور اس میں ترجیح دینی ہے ان کو. تو یہ اس طرف متوجہ ہونا ہے، غور کرنا ہے اس بات کو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال نیک کرتے بھی رہیں اور سمجھتے رہیں کہ واقعاً نیک اعمال کر رہے ہیں اور پھر سب فراموش ہو جائے. زندگی کے بعد تو اکثر فراموش کر دیتے ہیں، جانے کے بعد تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ان کو فراموش کر دیا گیا. جی جی. جبکہ بار بار ان روایات کو ہم سنتے ہیں. میں صرف اسی لیے ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ بار بار روایات ہم نے سنی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی میں انسان عاق ہوگا، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی اگر ان کے حق نہیں ادا کیا تو زندگی میں خوب خدمت کی مگر بعد میں عاق الوالدین قرار پاتا ہے. اچھا. اس لیے کہ زندگی میں تو خوب خدمت کی مگر بس جب ان کو دفن کیا تو اب اس کے بعد سے ان سے کوئی تعلق ہی ختم کر لیا. اب ان کے کسی حق کو ہی نہیں پہچانتا، اب ان کو یاد بھی کبھی نہیں کر رہا، اب ان کے لیے زبان کبھی تلاوت نہیں کر رہی، کبھی دعا نہیں کر رہی، کوئی صدقہ ان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، کوئی ان کے ملنے والوں کا جو حقوق قرار دیے گئے مرنے والے کے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے والدین کے ملنے والے دوست ان کے تھے یا عزیز ان کے تھے تو ان دوستوں اور عزیزوں کو احترام کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو زندگی میں ان کو وقت دینے میں پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پریشانی یہ ہو رہی ہے وقت دینے میں کہ وہ تو ان کے پاس بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں کرنے کے لیے، ہمارے پاس دوسری چیزیں اپنی ہیں. پھر وہ ارے یہ قصہ اس دن سنایا تھا، آج پھر یہ قصہ بیان کرنے لگے. وہ ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے. پھر ان کی کچھ پسندیدہ باتیں ہیں، کچھ ان کے حافظے میں ایسی چیزیں محفوظ ہیں کہ جن کو وہ بار بار ان کی زبان پہ آ جاتی ہیں. آپ نے 50 مرتبہ کا سنا ہوا ہو تب بھی بیٹھ جائیے، اپنی طرف سے کہیے
جس چیز کو معلوم ہو کہ یہ چیز انہیں بہت پسند ہے بیان کرنا، تو آپ عبادت سمجھ کے اس کو کہیے کہ ارے وہ امی ذرا وہ والا واقعہ تو سنائیے، ابو ذرا وہ والی بات تو بتائیے. تو ان کو آپ دیکھیں اس وقت وہ کہ وہ، مگر ہم آپ تو ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں، کچھ رہ نہیں کیا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتہ. یہ میں نے عرض کی تھی بات پچھلی مرتبہ کہ یہ اپنی کوالیفیکیشن، اپنا علم، اپنی نالج، یہ جو آپ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، اس کو سب کو اپنے پاس رکھیے. ان کے لیے، ماں کے لیے ماں ہونا وہی سب سے بڑا درجہ ہے، باپ کے لیے باپ ہونا وہی سب سے بڑا درجہ ہے. تو ان سب چیزوں کو اپنی طرف رکھیے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا ہیں، وہ کیا ہیں، کس طرح سے. اسی لیے کہا کہ دیکھو بھی ان کی طرف تو محبت کی نگاہ ڈالنا. اور محبت کی نگاہ سے اگر تم نے ان کو دیکھا تو اب کیا اس کا اجر بیان کیا جا رہا ہے. اس کا اجر یہ ہے کہ ایک مقبول حج کا ثواب تمہارے نام عمل محبت سے دیکھنے میں، محبت سے دیکھنے میں. کہنے والا کہنے لگا کہ اب وہ ہوتا ہے بعض مرتبہ، مجھے نہیں پتا کس سائنس میں پوچھی ہوگی یہ بات پوچھنے والے نے، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت جیسے کوئی بڑا انعام بڑی آسانی سے ہم کو مل رہا ہو تو وہ ہمیں ہلکا سا لگنے لگتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو پوچھنے لگا کہ اچھا محبت سے نگاہ ڈالیں تو حج، تو اگر 2 مرتبہ دیکھا، تو اگر 3 مرتبہ دیکھا، تو معصوم نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ جو ہے وہ حج کا تم کو ثواب ملے گا. اب یہ باتوں کو بس سنتے ہیں ہم اور نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو زندگی میں بھی ان کو یاد رکھنا ہے، ان کو وقت دینا ہے، زندگی کے بعد بھی جب وہ چلے گئے تو بھی ان کو فراموش نہیں کرنا. بیمار ہو گیا تھا ایک نوجوان بہت زیادہ، تو عراق کا رہنے والا، اس نے یہ منت مان لی کہ میں، جو اس نے سنا تھا کہیں، تو وہ اس کے حافظے میں بات تھی کہ اگر والدین کو واسطہ بنا کے دعا کی جائے تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس نے والدین کو اپنے واسطہ وسیلہ بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ اگر مجھ کو شفا مل گئی تو ہفتے میں 1 دن میں ایسا کیا کروں گا کہ جو بھی میں کماؤں گا وہ اپنے والدین کی، مرحوم والدین کی طرف سے صدقہ کر دیا کروں گا. اچھا، شفا حاصل ہو گئی، شفا حاصل ہو گئی. اور اس کا یہ معمول بن گیا کہ ہفتے میں 1 دن اس نے معین کر لیا تھا کہ اس دن جو بھی کمائی ہوگی وہ والدین کی طرف سے میں صدقہ کروں گا. مزدور آدمی تھا، ایک مرتبہ یہ ہوا ایک ہفتے کہ نہیں کما سکا کچھ بھی. اچھا، بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے. تو پوچھا لوگوں سے کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا بھائی ہم کیا بتا سکتے ہیں اس بارے میں. تو جو مرجع وقت تھے ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور میری آج کوئی کمائی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ جاؤ، لوگ پھل کھا کے جو چھلکے پھلوں کے پھینک دیتے ہیں ادھر ادھر کوڑے پہ پڑے ہوئے، وہ پھلوں کے چھلکے لو اور ان کو جو ہے اس نیت سے، والدین کی طرف سے صدقہ کرنے کی نیت سے کسی چوپائے کو کھلا دو کسی. تو اس نے وہ پھلوں کے چھلکے جمع کیے، ان کو دھویا، اس کے بعد اسے جو ہے کھلا دیا. اور اسی رات میں جو ہے اس کے والدین، ماں اور باپ دونوں خواب میں آئے اور محبت سے دونوں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا. یعنی اس سے پہلے بھی یہ صدقہ کر رہا تھا، لیکن اس کو اتنا قریب کیا کہ یہ خواب میں یہ محسوس کر رہا ہے کہ گویا میں باپ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں، ماں کی آغوش میں لیٹا ہوا ہوں. اور جب جاگا یہ تو بالکل اس کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بالکل سچا خواب تھا، میں نے دیکھا ہے اس کو. جی. پھر ان کے پاس پہنچا کہ میں نے ایسا دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی عمل چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے خلوص، واہ، وہ اس کو بلند کرتا ہے. تو ہم چھوٹا سا، والدین کتنا ہم کو ان کی طرف سے کرنا ہے، وہ چلے گئے تو کتنا ان کی طرف سے کرنا ہے. جی. جو حقوق قرار دیے گئے وہ اگر مقروض گئے ہیں تو ان کے قرضے کو ادا کر دو. اگر ان کے اوپر باقی رہ گیا ہے اعمال، وہ اعمال ان کی طرف سے انجام دلا دو. اور چھوٹی چھوٹی چیز، یعنی پھلوں کے چھلکے کی کیا قیمت ہوتی ہے، اس کو کھلا دینا. انہوں نے کہا بھی خواب میں کہ آج جو تم نے ہم کو تحفہ بھیجا ہے وہ تحفہ تو بیش قیمتی تحفہ ہے. اچھا، ہاں، اس کو ہمارے پاس آئے وہ تو ان کی جو بات آپ فرما رہے تھے، بات سے بات نکلتی جاتی ہے. جی. میں وہ بات بتانا ہی بھول گیا، اب میں آتا ہوں اس کی طرف. آپ فرما رہے تھے کہ دعا اور بد دعا
جی تو ایک نوجوان کا واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو بہت کامیابی حاصل ہوئی جبکہ وہ بہت نالائق تھا. تو اس سے پوچھنے والے نے پوچھا کسی نے کہ بھائی تم تو بالکل نالائق تھے اور بڑی کامیابی تم کو حاصل ہوئی, تو بڑی محنت کی ہوگی تم نے. اس نے کہا بھائی میری محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. پھر کہا کہ پھر کہاں کیسے پہنچے؟ کہا کہ میری ماں میرے لیے بہت فکر مند رہا کرتی تھی. وہ کہتی تھی میرے دوسرے بچے تو آگے بڑھ جائیں گے مگر یہ نالائق, اس کے بارے میں کیا ہو؟ کہا انہوں نے ایک دن کسی بزرگ کو, کسی متقی انسان کو گھر پہ دعوت پہ بلایا, اور جب کھانا ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے. کہا ان کی چاہت یہ تھی کہ وہ میرے لیے دعا کریں. جی جی بزرگ وہ میرے لیے دعا کریں. کہا انہوں نے سب کے لیے دعا کی اور میرے لیے دعا نہیں کی. تو میری ماں رونے لگی اور رو کے یہ کہنے لگی کہ اے پالنے والے, یہ کتنا بدقسمت ہے کہ اس کو اپنی دعا میں بھی کوئی شامل نہیں کرنا چاہتا, کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا. تو دوسرے بیٹے نے جا کے یہ بات ان بزرگ کو بتائی کہ وہ والدہ چاہتی تھیں کہ آپ اس کو بھی دعا میں شامل کریں, آپ نے اس کو دعا میں شامل نہیں کیا, وہ اس طرح سے رو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ یہ چاہتی تھیں کہ میں اس کو دعا میں شامل کروں, اور میں نے جان بوجھ کے اس کو اس لیے نہیں دعا میں شامل کیا, میں چاہتا تھا کہ وہ جو دعا تم ابھی سن کے آئے ہو اپنی ماں کے, کہ وہ رو رو کے کہہ رہی ہیں کہ پالنے والے اس بدقسمت کا کیا ہوگا, وہ دعا میں چاہتا تھا اس کی زبان سے نکلے تمہاری ماں سے. اس لیے کہ اس وقت جو دعا نکلی ہے وہ ان کے دل سے نکلی ہے. انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کہتا ہے کہ تم اس کی ترقی دیکھنا, اس لیے کہ میں دعا کرتا تو میری دعا میں تھوڑی وہ اثر ہو سکتا تھا جو اس کی اس جملے کا اثر ہے. کہا کہ وہ اس وقت سے میری کایا پلٹ ہو گئی, ہمیں بدلنا شروع ہوا. کہ یہ اس ماں کی دعا کا اثر ہے. تو ماں کی دعا کہاں پہنچا سکتی ہے, اور ماں کی تربیت, واقعات ہمارے دامن میں تو بہت محفوظ ہیں. ہمیں معلوم ہے سید رضی جی جی اور سید مرتضیٰ علم الہدا, ان کی والدہ کس انداز سے ان کو لے کے آئیں. اور یہاں بھی آپ ماں کی عظمت دیکھیں کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی کونین لے کر آ رہی ہیں. تو یہ ماں نے کتنا پاکیزہ, کہ ہمیشہ جو ہے وہ باوضو ہو کے ان کو دودھ پلایا, تلاوت جب وہ بطن میں تھے, رحم مادر میں تھے, اس وقت سے تلاوت کا سلسلہ, اور ہر وہ چیز, ہر وہ عمل کہ جس سے بچے مقدس ہو جائیں, پہنچ جائیں. تو ماں کی تربیت, ماں کی دعا, ماں کا یہ اہتمام کرنا کہ اولاد کہیں پہنچ جائے. اور اس کے برعکس دوسرے رخ پہ دیکھ لیجئے, وہ بھی عبداللہ ابن مبارک ایک تصوف کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے, اور ان سے روایات بھی ہمارے یہاں بھی نقل ہوئی ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور روایت کہ جس میں امام نے فرمایا کہ وہ بیان کیا انہوں نے کہ وہ جا رہے تھے, پیدل تھے, حج کے لیے جا رہے تھے, وہ پوچھا کہ آپ کے سواری کہاں ہیں, وہ آپ کا مشہور روایت جس میں امام نے کہا کہ میرے یہ دونوں پیر میری سواری ہیں, میرا زیادہ سفر تقویٰ ہے, میرا مقصد میرے رب تک پہنچنا ہے, قربت الہی کو حاصل کرنا ہے. وہ انہی سے روایت ہے. اچھا, تو ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حج پہ گئے ہوئے تھے اور خواب میں ان کو آواز آئی کہ محمد بلخی کو جا کے یہ اطلاع دے دو کہ تمہارا حج رد کر دیا گیا, قبول نہیں کیا گیا. اچھا, تو یہ چونکے اٹھے, کون ہے محمد بلخی؟ تو اس قبیلے میں پہنچے, معلوم کیا کہ بھائی محمد کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, بڑی صدقہ و خیرات کرنے والا, غریبوں کا خیال کرنے والا. تب ان کو ذرا سا جھجک ہوئی کہ کیسے اس کو یہ اطلاع دوں, کہ نہیں پھر بھی ملاقات تو کر لیتا ہوں. جیسے یہ ملاقات کے لیے پہنچے اور بات ہوئی تو ان کا چہرہ دیکھتے وہ رونے لگے. محمد بلخی رونے لگا, رو کے کہا کہ میں جانتا ہوں تو مجھے یہ اطلاع دینے آئے ہو کہ میرا حج رد کر دیا گیا. اچھا, 24 سال ہو گئے, 24 سال سے ہر سال حج پر آتا ہوں اور ہر سال کسی نہ کسی طرح سے مجھ کو یہ پیغام سنا دیا جاتا ہے کہ حج رد کر دیا گیا. تو کہا کہ ایسا کیا ہو گیا آخر؟ اچھا, تمہارے تو بڑے لوگ تعریف کر رہے ہیں. کہاں کہ ہاں لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, لیکن میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میں بالکل نوجوان تھا اور دولت بہت تھی, تو میں بگڑ گیا, بری صحبت کے اندر پڑ گیا, ساری بری خرابیاں پیدا ہو گئیں میرے اندر. اور ماہ سیام تھا اور سب کا روزہ تھا گھر میں, مگر میں شراب پینے لگا تھا. تو شراب کے نشے میں آیا اور آ کے میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ کو کھانا دے. ماں نے کہا کہ اس وقت نہیں ملے گا, یہ نہیں میں کروں گی. کہا کہ میں تو نشے میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے ماں کو دھکا دے دیا. وہ دھکا جو دیا تو اتفاق سے تندور روشن تھا, وہ تندور کے اندر گر گئی اور جل گئی, مجھ کو پتہ بھی نہیں چلا. کہا کہ بس یہ وہ جو ہے میرا
ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت سے کہ پھر میں نے دیکھا کہ میں کہاں سے کہاں آ گیا، کیا ہو گیا، میں نے توبہ کی اور میں بدل گیا اس وقت سے. اس دن سے لے کر آج تک ہر نیک عمل کر رہا ہوں، حج کے لیے آ رہا ہوں، مگر ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حج رد کر دیا گیا. تو یہ بھی غصے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تو ہے ہی اس لائق کہ تیرا کوئی عمل قبول نہ ہو اور تیرا حج رد کر دیجیے. یہ کہہ کے چلے گئے. اچھا. وہاں سے پھر خواب دیکھا، کہا کہ ہم نے تم کو یہ خبر دینے کے لیے بھیجا تھا، تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم ہمارے بندے کو ہماری رحمت سے مایوس کر دو. تم کون ہو رحمت سے مایوس کرنے والے؟ واہ. اور جاؤ اب دوبارہ جاؤ اور اس کو جا کے اطلاع دو کہ تمہارے سارے حج قبول کر لیے گئے، اس لیے کہ عالم برزخ میں تمہاری ماں نے تمہاری سفارش کی اور کہا کہ اے پروردگار میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے اور اس کے اچھے اعمال کو قبول کر لے. تو والدین کی اطاعت انسان کو کس بلندی پہ پہنچا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی انسان کو کس پستی تک لے جا سکتی ہے، یہ بار بار بیان ہوتا ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین دیکھیے، یہ جو ایپیسوڈس کی سیریز آپ تک پہنچی ہے، یہ ان باتوں کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ نے مکمل نہ صحیح تو کچھ تو کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، لیکن چونکہ یہ ڈیلی روٹین میں ان باتوں کو لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈیلی کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے کسی نے ماں کے ساتھ، کسی نے باپ کے ساتھ، کوئی گھر سے نکال رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی بدزبانی کر رہا ہے، کوئی انہی کی پراپرٹی سے انہی کو بے دخل کر دے رہا ہے، بڑے ظلم ہو رہے ہیں. لہذا ان باتوں کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے تاکہ کہیں ہم صراط مستقیم سے دوسرے غلط راستے پہ نہ چلے جائیں. لہذا اس پروگرام کو پہنچانے کا خاص یہ بھی مقصد تھا کہ ہم جو شیطان کے وسوسے میں آ کر کے، اس کے بہکاوے میں آ کر کے جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، نظر سے، زبان سے، ایکشن سے، ری ایکشن سے، جس طرح سے بھی، اس سے توبہ کریں اور اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. کوئی اگر بے ادبی ہو گئی ہے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، جیسا کہ آخر میں یہ واقعہ سنایا گیا. یقیناً خدا بخشنے والا ہے، بس ماں باپ کو راضی کیے رہیں. انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے کسی اور خاص موضوع کے ساتھ اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.